عید کس چیز کا نام ہے؟ عید کسے کہتے ہیں؟ عید کیا کھیل کود کا نام ہے؟ عید کیا کھیل تماشوں کا نام ہے؟ عید کیا فحاشی اور یعنی کا نام ہے؟ عید کیا چوک و چراہوں میں یہ فحاشی معاملات کرنے کا نام ہے؟ عید کیا نشے کے اندر دن گزار کرنے کا نام ہے؟ نہیں، عید جو ہے وہ عبادت کا دن ہے۔ عید کے اندر ذکر اذکار کرنے چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ 2 دن جو ہے وہ کھیل کود میں گزارتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 دن تم کیسے گزارتے ہو؟ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ 2 دن زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے گزارتے تھے کھیل کود کر، تو اس وجہ سے ہم ان دنوں کے اندر کھیل کود کر یہ دن ہم گزارتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کے بدلے میں بہترین اور اچھے دن عطا فرمائے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اچھا ہے کہ حضور رب تعالیٰ اگر ہمیں اچھے دن عطا فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1134 ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے تمہیں بہترین اور اچھے دن عطا کیے ہیں، ایک یوم الاضحیٰ کا دن ہے اور دوسرا یوم الفطر کا دن ہے۔ حضرات محترم، عید کسے کہتے ہیں؟ کیا عید نئے کپڑے کا پانے کا نام ہے؟ نہیں، روایات میں آتا ہے کہ لیس العبد لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، عید نئے کپڑے کا پانے کا نام نہیں ہے بلکہ عید اس چیز کا نام ہے جو بندہ عذاب الہی سے ڈر گیا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ حضرات آپ کو ملنے کے لیے آئے عید کے دن، تو آپ اپنے حجر مبارک کا دروازہ بند کر کے اندر رو رہے تھے۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا، یہ آوازیں سنی تو دروازہ کھٹکھٹایا، امیر المومنین باہر تشریف لائے تو لوگوں نے عرض کیا یا امیر المومنین آج تو خوشیوں والا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے، لہٰذا یہ رونا کس کا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ عید کا دن ہے، یہ خوشیوں کا دن ہے، میں ھذا الیوم العید وھذا الیوم الوعید، فرمایا کہ جس بندے کی روزے اور نمازیں اور ذکر اذکار اور عبادات قبول ہو گئے ہوں اس کے لیے تو عید کا ہے، لیکن جس کے رد کر دیے ہوئے ہوں اس کے لیے عید کا نہیں بلکہ اس کے لیے وعید کا دن ہے۔ لہذا کیا ہمیں یقین ہے کہ ہماری روزے نمازیں ذکر اذکار عبادات وہ قبول ہو گئے؟ آج ہم اتنے معاملات کر رہے ہیں، فحاشی اور یعنی کے اندر پھیل چکے ہیں، جو ہی عید کا دن آتا ہے لوگ شرابیں نشے اس طرح کے معاملات اور یعنی فحاشی یہ سارے معاملات کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں، حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے تو شیطان زوردار چیخ و پکار سے چلاتا ہے، جب وہ چلاتا ہے تو اس کے سارے ارد گرد کے شیاطین اس کے جمع ہو جاتے ہیں، وہ جمع ہو کر کہتے ہیں ہمارے آقا ہمارے سردار کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ اداس کیوں ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہے افسوس میری صدیوں کی محنت جو ہے نا وہ آج ختم ہوگی۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے آقا مسئلہ کیا ہوا ہے، آپ اداس کیوں ہو، آپ اتنا کیوں چیخ و پکار کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو بخشش فرمانے والا ہے، لہذا آپ ایسا کریں ان کے پیچھے لگیں، انہیں لذت نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا دیں تاکہ وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، رب تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھا سکے، رب تعالیٰ کے برکتوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے، لہٰذا ان کے پیچھے جائیں، ان کو لذت اور نفسانی خواہشات میں مبتلا کر دیں۔ حضرات محترم، آج دیکھیں ہم کس حال میں پہنچ گئے ہیں، پورا رمضان کا مہینہ لوگ ٹی ویوں کے اندر گزار دیتے ہیں، موبائلوں کے اندر گزار دیتے ہیں، گانے سنتے ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، پھر جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے لوگوں کے پھر وہی معاملات، شرابیں نشے سارے معاملات فحاشی اور یعنی سب کچھ عروج پر آ جاتا ہے۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ تھوڑا بہت اپنے گربانوں میں جا کر دیکھیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے کہ چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ ہو، مسلمان ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، سادہ سا مفہوم رب نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، کوئی خطا کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک جو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ بندے کو معاف فرمانے والا ہے۔ لہذا رب کی بارگاہ میں آئیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ
اچھے کام کرنے کی، نیک کام کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور ایسے برے کاموں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ایسے برے کاموں سے ہمیں دور رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔